اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دور حاضر میں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی ضرورت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں، اور مخصوص یہ ایام ربیع الاول کے ہیں، اور ربیع الاول میں 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک عموماً پاکستان اور ہندوستان میں خوشی کے لہر ہوتے ہیں اور خوشی مسلمین مناتے ہیں۔ تو اس عنوان سے چونکہ یہ ایک عظیم عید، اور اس سے پہلے والی بھی عید جو ہے 9 ربیع، اور بعد میں جو ہے ابھی میلاد جو ہے عید میلاد انشاءاللہ، اس کے لیے لوگ جو ہے وہ آمادگی کر رہے ہیں۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب سے پیغمبروں کا زمانہ شروع ہوا، اور چونکہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آغاز ہی پیغمبر سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور بعد میں پیغمبروں کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ تواریخ اور ائمہ کے اقوال میں جو چیزیں ملتی ہے ایک پیغمبر کے زمانے سے دوسرے پیغمبر کے زمانے تک تقریباً ہزاروں سال گزر جاتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو کہ سینکڑوں سال گزر جاتے تھے، بعض ایسے تھے کہ ہزاروں سال حد تک گزر جاتے تھے، اور یہ اس دور کے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کی جو عمریں تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی۔ تو یہ ایک سلسلہ رہا، خدائی سلسلہ، کہ ہر زمانے میں ایک حجت اور نبی اور ایک انسانیت کے لیے ایک استاد اور ایک مرشد کی ضرورت پڑتی رہی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی بھیجتے رہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ دور کہتے ہیں کہ تقریباً 620 سال اس میں گزر گئے۔ یہ ایک طولانی عرصہ تھا، اور جب میلاد النبی کا دور آیا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا ظہور ہوا، اور آپ کی ولادت بسعادت کے موقع پر کچھ عظیم تبدیلیاں جو کہ رونما ہوئی، اس میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، مخصوصاً اس ایران کے مناطق میں، یہ زرتشت اور آتش پرست لوگ تھے۔ تو یہ ہوا کہ ان کا جو ایوان تھا، ایوان کسرا، ظاہر ہے کہ وہ یہاں پر عراق میں واقع ہے، اور وہ اچانک یکدم سے وہ لرز اٹھا، اور اس سے 13-14 کنکریاں گر گئی، جس سے دیکھ کے، چونکہ اس زمانے کے لوگ اس بادشاہت کے اس نظام کو اور اس کی سلطنت کو ایک مقدس چیز مانتے تھے، اور آتش پرستوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا جھٹکا تھا کہ ایک دم سے اس سے 13 یا 14 کنکریوں کا گرنا اور دیواروں میں دھراڑ پڑنا، تو یہ ایک مشکل وہاں پر ہوئی۔ دوسرا جو وہاں پر معجزہ لوگوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جو فارس کا آتش کدہ تھا، اس میں 1000 سال سے چونکہ آگ جلتی آ رہی تھی، اور اس میں ایندھن ڈالتے رہے، یہاں تک کہ نہ رات کو نہ دن کو کسی ٹائم بھی وہاں پہ آگ جو ہے وہ خاموش نہیں تھی۔ تو یک دم سے رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ولادت بسعادت کے موقع پر وہ فارس کا آتش کدہ وہ خاموش ہو گیا، اور اسے دیکھ کے نہایت ہی جو اس زمانے کے مجوسی تھے وہ گھبرا گئے اور وہاں سے فرار کر گئے۔ تو یہ ایک دوسرا بہت بڑا جو کہ ایک چینجنگ اور ایک تبدیلی جو دنیا میں رونما ہوئی حضرت کے ولادت بسعادت کے موقع پر۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخ بیہقی اور تاریخ یعقوبی کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں، اور کچھ معصومین کے اقوال بھی ہیں کہ وہاں سے اس چیز کو وہ نقل بھی ہمارے پاس ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ دریائے ساوا کا پانی، چونکہ یہ ایک عظیم ایک دریا اور ایک پانی کی زیادہ مقدار تھی، تو یہ ایک اور چینجنگ آئی کہ اس دور میں
جو ہی یہ ظہور اور ولادت کا جو موقع آیا تو اس موقع پر یہاں کا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا. تو یہ سلسلہ بہرحال حجتوں کا اور پھر اس کے بعد رسول کے دور کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور رسول نے خود اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کو تعیین فرمایا. اور یہ سلسلہ ائمہ کا دور حضرت امیر المومنین سے لے کر حضرت 12ویں حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہاں تک سلسلہ پہنچا. تو ہماری گفتگو جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے. ظاہر ہے کہ ضرورت ہے اس دور میں، تو اس کے لیے ہم ہماری جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم اپنے روش کے مطابق آج ہمارے پاس موجود ہے حضرت مولانا سید محمد اطہر صاحب. سید محمد اطہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ اسے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو ہم امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ ایک وقت آپ نے مومنین کے نظر کر دیا. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. جی قبلہ، سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ آپ سے شروع کرتے ہیں تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے، اسی اعتبار سے سوالات کرتے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکے. تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمیں کون سے بنیادی اقدامات کرنے پڑیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین. قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم خطابہ ومتقن عظامہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. صدق اللہ العلی العظیم. مشاہدین کرام، جہاں تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے معرفت کے حوالے سے اس سوال کو پیش کیا جا رہا ہے، تو یقیناً سب سے پہلے ہمیں اپنے ان اعمال کو دیکھنا پڑے گا کہ جن اعمال کی بنیاد پر ہمارے امام ہم سے دور. ظاہر ہے کہ اس وقت امام کی غیبت کہیں نہ کہیں اس غیبت کے اسباب میں ہمارے اپنے اعمال ضرور ہیں. اگر ہم ان اپنے اعمال کی تصحیح کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں تو یقین مانیے اس منزل کے اوپر ہماری غیبت بہت دور نہیں ہوگی اور امام ہمارے سامنے ہوں گے. اور یہی وجہ بھی ہے کہ مختلف ایسے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں روایات کے ذریعے سے اور تفاسیر میں مختلف موجود ہیں کہ جہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال ٹھیک کر لیتا ہے تو امام کا کشف اس کے سامنے ہو جاتا ہے. امام اس کو بظاہر ملاقات بھی کرتے ہیں. اگرچہ ایسے واقعات جن لوگوں نے بیان بھی کیے ہیں اور اپنی زندگی میں بیان کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے پر تکذیب ضروری ہے ان کی، لیکن اگر ان کی موت کے بعد میں ایسے واقعات معلوم ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب خصوصیت کے ساتھ میں مقدس اربیلی سے متعلق واقعہ مشہور ہے، ایک دو مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور مختلف علماء اور مراجع کرام سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ مقدس اربیلی سے ملاقات ہوئی اور مراجع کرام سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے اعمال کی بلندی کے اوپر ہیں کہ پاک و پاکیزہ ذوات کے نزدیک جانے کے لیے پاک و پاکیزہ ہونا نہایت ضروری ہے. اب اگر ہم اپنے اعمال کے طور پر پاک و پاکیزہ نہیں ہوں گے تو ناممکن ہے. اور ظاہر ہے کہ اعمال کی پاکیزگی کا دار و مدار ہمارے عقائد کی پاکیزگی کے اوپر ہے. اگر ہمارے عقائد بھی درست نہیں ہوں گے تو ناممکن ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے. لہٰذا ان دونوں مرحلوں کے اوپر ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست رکھیں، عقائد کو پاک و پاکیزہ رکھیں. اور عقائد بھی وہ نہیں جو ہمارا اپنی مرضی چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا دماغ چاہتا ہے، نہیں، جس کو قرآن پاک کہتا ہے، احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بیان کرتی ہیں اور مستند روایات کے ذریعے جس کی باقاعدہ تعبیر لوگوں نے بیان کروائی. سی بات ہے کہ ہمیں اپنے اعتقادات کو درست کرنا پڑے گا اور اسی اعتبار سے ظاہر ہے کہ مومنین جو ہے وہ اپنے اعمال اور ان سب چیزوں کو درست کریں گے تو امام کی معرفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اور ایک سوال جو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور اس دور میں
بہت سارے ایسے مشکلات ہیں اور آئندہ جو ادوار تھے ائمہ کے، ان سے یہ دور کافی مختلف بھی ہے. تو اس دور میں تو ظاہر ہے کہ ائمہ کے ساتھ ملاقات کرنا آسان تھا، کسی قدر یعنی زیادہ مشکلات نہیں تھے. لیکن اس دور میں ظاہر ہے کہ ائمہ مولا حضرت امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہیں. تو کیا اس دور میں بھی مومنین جو ہے وہ امام کے وجود سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل، دیکھیے امام ہیں، اور اگر ان کی ذات مبارک سے استفادہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ امام کہتے ہیں. امام کا وجود تو ہے. اور اب اس سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا، بہت بہترین سوال کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ سوال اگر محسوس کیا جائے تو واقعی محسوس کر سکتے ہیں. اس سوال کی کیفیت کو دیکھیے آپ، اور اس سوال کو مطلب صرف آج کے زمانے کے مومنین ہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ غیبت کبریٰ 329 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور 1442 ہجری میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. جتنی طویل تقریباً 13 سال مکمل گزر چکی ہیں. تقریباً 329 سے لے کے اگر دیکھا جائے 1429 سے 13 سال مکمل ہو، 12 سال مکمل ہوتے معاف کیجیے گا، 11 سال مکمل ہوتے معاف کیجیے گا. اب اس حوالے سے اتنی طولانی کیفیت کے اندر متعدد مرتبہ سوال سامنے آیا، اور خود لطف کی بات یہ ہے کہ سوال زمانے کے معصوم کے سامنے بھی آیا. بے شک کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور سرور کائنات سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک مختلف لوگوں کے سامنے جب بھی ائمہ معصومین نے اس سوال کو پیش کیا اس طرح کہ دیکھو طولانی غیبت ہوگی، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر طولانی غیبت میں مومنین کس طرح سے استفادہ کریں گے، کیسے فائدہ اٹھائیں، کیسے فیض پہنچائیں ان کو؟ تو امام نے بہترین جواب دیا. جو میں اس سلسلے میں چاہوں گا میں اپنا جواب نہ پیش کر کے معصوم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملوں ہی کو پیش کروں، اس کا جو پیش کرتے ہوئے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان اس سورج سے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے استفادہ کرتے ہیں، بعین ہی مومنین امام کی غیبت کبریٰ میں امام سے اسی طرح سے مستفید ہو. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اگر پردے کے پیچھے امام میں پردے کا مراد یہ کہ ہماری نظروں سے غائب ہے. ایسے نہیں کہ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے، کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ استہزاء ہوتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ گویا ایک پردے کے پیچھے نہیں امام کو بٹھا دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. امام کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، ہماری نظروں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. امام ہمارے درمیان میں موجود ہے، مختلف جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ مختلف روایتیں، مثلا خاص طور پہ اگر کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو تشییع جنازہ کے حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں اس میں ایک روایت میری نظروں سے گزری ہے کہ اگر کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو امام اس کی تشییع جنازہ میں ضرور شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب چاہے مشارق ارض میں ہو، چاہے مغارب ارض میں ہو، چاہے غرب میں، شرق میں، شمال میں، جنوب میں، کہیں بھی اگر کوئی مومن مر رہا ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو امام تشییع جنازہ میں جاتے ہیں. اب پریشانی کیا ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے پردہ ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ امام موجود ہیں. بات محسوس کر رہے ہیں نا؟ اب اس بات کو جب محسوس کرتے ہوئے دیکھتے تو پھر وجود تو ہے نا، اور ظاہر کے روایت تو موجود ہے کہ اگر لولا الحجہ لطافت الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اب چونکہ زمین کا وجود بتا رہا ہے کہ امام موجود ہیں، استفادہ کیسے ہو؟ استفادہ کے لیے معصوم نے کہا بالکل ایسے ہی کہ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے اور لوگ استفادہ کرتے ہیں، ایسے ہی امام پردے غیب میں ہے اور ہم لوگ مستفید ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اس سلسلے میں آپ مختلف واقعات کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایسے دو واقعات بھی ہزارہ واقعات علماء کے ہیں، مراجع کرام کے ہیں، اور اس طرح عام مومنین کے ہیں. مختلف لوگوں نے جو سارے کربلا ہوئے ہیں، جو لوگ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، متعدد واقعات کچھ حقیر کو بھی ایسے لوگوں نے بتائے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور ہمیں کوئی بتانے والا نہ تھا، اتفاقاً کوئی صاحب آئے جس کو ہم نہیں جانتے تھے اور انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم متوجہ نہ ہو سکے. ماشاءاللہ. یہی وجہ بھی ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ یہی وجہ بھی ہے کہ امام کی ملاقات کے دعا کے لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ امام سے ملاقات سے دعا نہ کریں. فقط یہ کہتے ہو کہ ہمیں پروردگار امام سے ملاقات کرا دے، نہیں، اس شکل میں نہیں. دعا کیجئے مگر اس شکل میں کہ پروردگار جب ہمیں ہماری امام سے ملاقات ہو تو ہمیں معرفت کے ساتھ ملاقات. اللہ اکبر. بے شک. یعنی ہر امام کو دیکھے تو پہچانے اور ان سے خاطر خواہ استفادہ کریں. بے شک.
جی علامہ صاحب، ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی مہم سوال ہے میرے اپنے نظر میں، تو وہ یہ ہے کہ خود ظہور امام زمان علیہ السلام ایک امر الہی ہے، اور اس کا وقت اور یہ تعین کرنا کہ ظہور کب ہوگا اور کب نہ ہوگا تو یہ کوئی تعین نہیں کر سکتا، لیکن جو دعائیں ہیں غیبت کے دور میں، اور جیسے روایت میں ہے کہ بہترین چیز جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے، جی جی، تو اس میں جو ہے کیا یہ چیز یعنی دعاؤں کا اثر جو ہے، مومنین کی جو دعائیں ہیں، اسے کیا ظہور کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ سکتا ہے؟ احسن تم، یہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، اور یقیناً مختلف نوجوانوں کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی دو وجوہات دیکھیے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال کو، اس سوال کو سمجھتے ہوئے تو کیفیتیں سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ اس سوال کی شق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمارے دعا کے نتیجے میں کیا ظہور ہو رہا ہے، ایک بات ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہم جو دعا کر رہے ہیں کیا ہمارے دعا کا نتیجہ ہی ہمارا ظہور ہے، مولا کا ظہور ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ، دیکھیں کوئی نہیں جانتا، روایات صاف صاف کہتی ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کہتے ہیں لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن مجید کی تعویل کا علم یا اللہ کو ہے یا راسخون فی العلم کو ہے، ویسے ہی ظہور حضرت حجت سے متعلق روایت موجود ہے کہ اس کا علم صرف پروردگار کو ہے یا اس کو جس کو اس نے علم عطا کر دیا، وہ ہمارے علم میں بلا شک و شبہ، بغیر شک و شبہ کو ہمارے علم میں ان کو عطا کیا گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے گا اس بات کو، بہت دقت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ وقت فلا وقت، جیسے ابھی ہمارے ہندوستان میں اتفاق کی بات یہ پرسوں میری نظروں سے ایک روایت گزری، اخبار کی ایک کٹنگ گزری کہ اس میں کہنے والے نے کہا کہ ابھی 2028 کے اندر جو ہے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب وہ کہنے والا اتفاق ابھی پرسوں ہمارے یہاں ہندوستان میں ہمارے اخبار میں اردو کا اخبار موجود تھا کہ وہ ایک صاحب نے امریکہ کے اندر جو ہے وہ تحقیق کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2028 کے اندر امام کا ظہور ہو جائے گا اور 2040-42 تک جو ہے وہ قیامت وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے یہ روایتیں جب اس قسم کی دیکھتی ہیں تو صراحتاً کہتی ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو کہ جو ظہور کے وقت کی تعیین کر رہے ہیں ان کی شدت کے ساتھ تکذیب کریں، جھٹلائیں ان کو آپ۔ بے شک ایک بات دیکھیے، اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی ایک وقت معین کیا نہیں ہے، ہاں کچھ علامتیں اور کچھ کیا بلکہ بہت ساری علامتیں معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اور خود حضور سرور کائنات سے لے کے اب تک، چونکہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو الحمدللہ اتنا وافر مقدار کے اندر مادہ موجود ہے، حدیث میں بھی، تفسیر میں بھی، تاریخ میں بھی، ہر جہت میں آپ دیکھیں موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کو لوگ معین کر رہے ہیں تو وہ ان کو تو صراحت جھٹلانے کو کہا گیا کہ آپ جھٹلا دیجیے، اس لیے کہ کا علم معصوم نے کسی کو نہیں دیا، کسی کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے، غیر معصوم کے پاس میں اس کا علم ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ کہ جناب جو پھر دعا کے لیے کیوں کہا گیا، اور جیسا بھی آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ سے کہ سب سے بہترین دعا اگر غیبت کبریٰ میں ہے تو وہ تعجیل ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ سب سے بہترین دعا ہے۔ تو اس دعا کا اثر کیا ہوگا، کیوں دعا کروائی جا رہی ہے، دعا کس لیے؟ اب دیکھیے میں ایک دعا پیش کر رہا ہوں خدمت اقدس میں آپ اور مومنین اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت مشاہدین دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات، جی جی، اے پروردگار تو محمد اور آل محمد کے اوپر رحمت نازل فرما۔ مجھے بتائیے کیا کسی ایک مومن یا کسی ایک عام انسان نے کہ جو حضور اور حضور کی آل پاک کے اوپر صلوات بھیج رہا ہے، کیا کبھی دماغ میں یہ آیا ہے کہ ہماری دعا کا نتیجہ ہے آل محمد کے اوپر اللہ کی رحمت؟ جی بالکل نہیں، نہایت کوئی نہیں سکتا، ناممکن ہے، جی جی، یہ کسی کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا کہ ہماری دعا کا نتیجہ آل محمد کے اوپر وحدہ لا شریک پروردگار کی رحمت نہیں۔ نہیں، پھر کیا ہے؟ اب دیکھیے بہت اچھی بات ہے، اس بات کو کہا گیا کہ اس کی ایک بہت اچھی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ وہ تعبیر کیا ہے کہ کبھی کبھی، اب اس کو میرے سامنے ایسی متعدد قرآن کی آیتیں موجود ہیں جس کو میں آیتوں کو بطور ثبوت پیش کر سکتا ہوں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا خاص طور کے اوپر حضرت ابراہیم
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، جس وقت خانہ کعبہ کی تعبیر فرما رہے ہیں اور تعبیر کرتے ہوئے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، سبحان سورہ اللہ، بقرہ، اے پروردگار تو امیین میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ چار چیزیں بیان کی، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، چار چیزیں سورہ مبارکہ جمعہ میں موجود ہیں، اور یہی کیفیت چاروں چیزیں دعائے حضرت ابراہیم میں موجود ہیں۔ بے شک، کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ سرور کائنات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ حقیقت وحدہ لا شریک پروردگار کے ارادے میں ہمارے سرور کائنات کے اس دنیا میں ظہور کو معین کر دیا گیا تھا، اور ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں اور ان کے علم میں یہ آیا تھا کہ ایک زمانے میں ایسا نبی آنے والا ہے جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ بے شک، تو جو چیز ارادہ الہی تھی اس کو اپنی تمنا بنا کے پیش کیا، سبحان اللہ، اور اپنی تمنا بنا کے پیش کیا تاکہ ہم اس کے نزدیک مزید قریب ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ تمام دین کے اعمال کا دار و مدار قربت اللہ کے اوپر ہے، یہی کیفیت یہاں پر بھی ہے۔ تمام مومنین کو ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق جو دعا کا خصوصی حکم دیا گیا ہے، اس حکم کی وجوہات صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ ایک مومن اللہ اور اس کے نبی اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کی حجت کے نہایت قریب ہو سکے، تاکہ اس قربت کے نتیجے میں وہ ایک اچھا بندہ ثابت ہو سکے۔ تو اب جو جتنی دعائیں کر رہے ہیں تو ان دعاؤں کا یقیناً آنے کی بات ہے، ہاں ہمارے وحدہ لا شریک پروردگار کے قریب ہونے کی علامتیں سامنے آتی ہیں، وہیں یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم اس دعا کے نتیجے میں امام کے لیے آمادہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ تمام کیفیتیں جو روایت میں موجود ہیں تاکہ وہ دعا کے نتیجے میں وہ سامنے ہمارے اعمال اور کردار سے سامنے آ جائے۔ علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے جس طریقے سے گفتگو فرمائی، تو نہایت ہی آسان طریقے سے جس کو ایک عام انسان بھی آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے، مقالات بھی لکھے جا چکے ہیں زمینہ سازی کے عنوان سے، یعنی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو زمینہ سازی ہے، یعنی ہم مسلمان یا شیعہ، یعنی ہمیں چاہیے کہ پہلے زمینہ سازی کریں تاکہ امام جو ہے وہ جلدی تشریف لائیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں یعنی یہ واقعی ہے کہ زمینہ سازی ضروری ہے، یا یہ ایک امر الہی ہے اور ایک معجزہ الہی ہے کہ فوراً خدا جو ہے وہ کچھ ایسے زمینیں فراہم کر دیں گے کہ امام تشریف لے آئیں گے، یا کیا ان کا تعلق انسانوں سے بھی ہے کہ وہ انسان زمینہ سازی کرے؟ دیکھیے، جہاں تک امام کے ظہور میں انسانوں کی زمینہ سازی کا تعلق ہے تو میرے عزیز اور تمام ناظرین اس بات کو محسوس فرمائیں گے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وحدہ لا شریک پروردگار نے اپنے ارادے اور اپنے قضا سے تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے مرتبط فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور کوئی کسی کے لیے علت ہے، کوئی کسی کا معلول ہے، یہ تمام کیسے سامنے کی بات ہے۔ میں اپنے والد کی بنیاد پر ہوں، میرا بیٹا میری وجہ سے، تو اب قضاء الہی ایسی ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کا وجود اور ہمارے لیے کچھ اعمال اور اس کے لیے زمینہ سازی کرنا تاکہ امام کا ظہور ہو جائے، تو یہ بھی قضاء الہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہی احکامات جتنے بھی احکامات خمسہ ہمارے سامنے ہیں، چاہے وجوب کی شکل میں ہو، حرمت کی شکل میں ہو، استحباب کی شکل میں ہو، کراہت کی شکل میں ہو، عبادت کی شکل میں ہو، یہ پانچوں احکام جو ہمارے سامنے جو احکامات کہلاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اس لیے مرتبط کی گئی ہیں کہ کام جو ہے ان کی، آپ دیکھیے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ صرف اسی حضرت حجت سے متعلق، بلکہ آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد الہی
کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شیئا، یہ مولائے متقیان سے ہی مربوط ہے اور ان سے بھی نسبت دی گئی ہے کہ مولائے متقیان نے فرمایا، یہ خود صادق نے ارشاد فرمایا کونوا لنا دعاۃ بغیر السنتکم، سبحان اللہ، ہماری طرف دعوت دینے والے بنو مگر اپنی زبان پہ استعمال نہ کرنا. کیا مطلب؟ وہی زمین سازی سے آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک خاص کر خاص اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، زمین سازی امام کی ظہور کے لیے اپنے آپ سے. اب اگر کوئی انسان اس منزل پر آتے آتے اس کیفیت کو اختیار کرے کہ اپنے طور پر ہر وہ عمل جو امام کو پسند ہے اور ہر وہ کیفیت جو امام کے لیے محبوب ہے اس کو اختیار کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور امام کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہے تاکہ امام تشریف لائیں اور امام کے وجود کی بنیاد پر کائنات کے اندر امر الہی واضح ہو سکے اور عدل الہی کا شیعہ ہو سکے اور چاروں طرف عدل الہی سامنے ہو سکے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، دیکھیے کہ جتنے اعمال کہے گئے ہیں، اب میں ایک دو اعمال کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس منزل کے اوپر جہاں امام نے خاص طور پہ حکم دیا ہے اور معصومین نے کہا ہے کہ آپ ان اعمال کو انجام دیجئے تاکہ یہ اعمال کہیں نہ کہیں امام کے لیے اور امام کے وجہ سے تمام عالمین کے لیے باعث عزت رکھیں. اب ملاحظہ فرمائیں گے مثلا خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کبھی اس منزل پہ آؤ تو امام کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ حقوق امام کی ادائیگی ضروری ہے. دیکھیے اس منزل کیا اب کس حد تک، جس حد تک ہماری استطاعت ہے بے شک حقوق امام کو ادا کیجیے. اب آپ سوال پیدا کریں گے فوراً کہ حقوق امام کیا، جی، امام کے حقوق کیا؟ حقوق امام کس کس طرح سے معین ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک حق نہیں امام کا. میرا اور آپ کا وجود اور تمام ناظرین کا وجود جو ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کا وجود کہیں نہ کہیں امام کے وجود ذیجود کی بنیاد پر ہے. بے شک میں نے کیا کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، حجت خدا کا وجود ہے تو ہم ہیں، تو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو امام کے وجود سے ہی تو گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر ہمارا وجود امام کی تو اب ہمیں چاہیے کہ امام کے ہر حق کو ادا کریں. اب حق امام کیا ہے؟ حد اقل حق امام یہ ہے کہ ہم امام کا ذکر کریں. اللہ اکبر، جی بالکل بے شک. اقل حسن تم کم سے کم امام کا ذکر کریں، لوگوں کے درمیان امام کے حوالے سے بیان کریں. اب میں خدمت میں آپ کی عرض کروں مختلف روایتیں میری نظروں سے گزری ہیں ایسی کہ جہاں مجھے نہایت تعجب ہوا اور میں سن کے مطلب پڑھنے کے بعد ان روایتوں کو خود متعجب ہوا. مثلا امام کی گریہ اور بکا کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے امام روتے ہیں. امام کا گریہ طاری ہوتا ہے کہ جب سب سے اجلا اور عرفہ و اعلی شخصیت کی تکذیب کی جائے. اللہ اکبر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ایذا اور پہنچائی گئی ہیں کفار قریش کی طرف سے، اس میں ایک ایذا یہی تو اذیت یہی تو تھی کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کون ہے مگر اس کے باوجود پھر ایذا پہنچائی گئی ہے. ویسے ہی آج کے زمانے کے اندر معاف کیجئے گا، دیکھیے مسئلہ غیروں کا نہیں ہے. جی میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور چینل کی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں اس بات کو بس صراحتاً کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے غیروں سے کیا شکوہ کرنا، جو امام کو نہیں جانتے ان کے متعلق کیا کہنا. شکوہ ان لوگوں سے ہے جو امام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں. جی میں اور آپ، جی اب اگر ہم اور آپ اس منزل کے اوپر امام کی کہیں نہ کہیں تکذیب کریں، آپ کہیں استغفر اللہ خاکم بدان، کیسے ممکن ہے؟ ہم تو امام کا مکمل اعتقاد رکھتے ہیں. اعتقاد کر رکھنا اور عملی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے امام کے وجود سے انکاری ہو جانا، اللہ سبحانہ وتعالی اعاذنا اللہ من ذلک، پروردگار ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ کہیں نہ کہیں اس کیفیت کے ساتھ میں. اب کہیں کیسے؟ اب میں کہوں گا دیکھیے گھر میں بڑا موجود ہو، ماں باپ موجود ہوں اور آپ کہیں باہر سے جا کے کھانا مانگنے لگیں، جی ہم پانی پلانے والے کو چھوڑ کے گھر میں باہر کٹورا لے کے پھر رہے ہیں، گلاس لے کے پھر رہے ہیں کہ لائیے پانی پلا دیجیے. کیا کچھ کیا؟
جی میرے خیال میں کچھ مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، اور کوشش کرتے ہیں سید محمد اطہر کاظمی صاحب سے کہ دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کر سکیں۔ نہایت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے معرفت کے اعتبار سے اور حقوق امام کے اعتبار سے۔ تو جی جناب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے جناب علی جی۔ جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد اطہر کاظمی صاحب، دوبارہ تشریف لائے ہیں اور انٹرنیٹ کے مسئلے میں۔ جی قبلہ، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنے لگ گیا ہوں کہ دیکھیں قبلہ، ہر چیز کے لیے جو خدا ہے، خدا کی ذات حکیم ہے، تو ان کے جتنے بھی کام ہیں وہ یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو اس ظہور کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ دیکھیں، اس ظہور کا جو حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس کائنات میں ظاہر ہوں گے، اور آپ کا ظہور اس کائنات کے اندر در حقیقت اعلاء کلمہ اسلام ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ اس کائنات میں آنے کا سبب اور مقصد تاکہ تعلیمات اسلامی حقیقت میں لوگوں کے سامنے آ سکے، اور وہ تمام تعلیمات کے جو اب تک لوگوں نے سنی ہیں، دیکھی نہیں ہے، ان تعلیمات کو حضرت حجت کے وجود میں پوری کائنات دیکھ کے کہے کہ دین کتنا بلند و بالا ہے کہ جو عملی شکل میں حضرت حجت کے سامنے موجود ہے۔ بے شک۔ تو در حقیقت آپ کا وجود اس کائنات میں اعلیٰ کلمت اسلام ہے، تاکہ اس اسلام کے نتیجے میں دنیا کے سامنے واضح طور پر بیان کیا سکے کہ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے، بلکہ سلم اور عاشقی کا مذہب ہے، اور اس کائنات کے اندر لوگوں کو بہترین زندگی جی کچھ مسئلہ ہے انٹرنیٹ میں اور نیٹ ورک میں کچھ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز بعد میں کوشش دوبارہ سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ جی قبلہ، بسم اللہ۔ مقصد ظہور کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ جی ہاں جی، تو کچھ مسئلہ یقیناً ہے، وہ انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیٹ کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور جتنا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے وہ سید محمد اطہر کاظمی صاحب سے مزید بھی گفتگو جو ہے وہ کر سکے۔ تو بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ سب سے جو ضروری چیز اس دور میں ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، وہ حقوق امام کو پہچاننا ہے، کہ بھئی سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے حقوق کی پہچان۔ حقوق یقیناً دنیا میں جس طریقے سے حقوق کا سلسلہ ہے، بیٹے کا باپ کے اوپر کیا حق ہے، باپ کا بیٹے کے اوپر کیا حق ہے، رشتہ دار کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ ہیں ان کے حقوق کے اعتبار سے کیا حق ہے کسی کا، تو اسی طریقے سے امام کی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اس حقوق میں جو ضروری چیز ہے وہ ہے معرفت۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو آیت قرآنی میں ہے، یہ معرفت کی اہمیت جو ہے۔ جی دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی قبلہ، بسم اللہ، آپ کی خدمت میں جو جی نیٹ میں یہ کر رہا کہ زمین طور کے اوپر، اور خصوصاً حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں کہ جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں درک کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں تک آ سکیں۔ معصومین علیہ السلام نے مختلف روایتیں ہمیں تحریر فرمائی ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یقیناً ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی قبلہ، آج کل کے جو دور ہے، یقیناً ہر آنکھ جو ہے وہ انتظار میں ہے،
اور ہر شخص جو ہے وہ انتظار میں، یقیناً وہ لوگ جو کہ باخبر ہے اور لطف اہل بیت سے وہ لبریز ہے اور لطف اہل بیت ہے ان کے اوپر، یقیناً وہ لوگ جو ہے انتظار امام زمان علیہ السلام میں ہیں۔ تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس دور میں کہ یعنی جب تک امام ظہور نہیں کرتے تو ہماری کون سی ذمہ داریاں ہیں جس کو ہم انجام دیں؟ جیسے کہ میں اس سلسلے میں آپ کے بہت اچھے سوال ماشاءاللہ اور بہت ہی مربوط سوال آپ فرما رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس سلسلے میں دیکھیے جہاں ہماری ذمہ داریوں کا سوال ہے تو میں نے اسے عرض کیا کہ امام کی حوالے سے باقاعدہ ان کی کیفیت کو سمجھنا اور اس کیفیت کے ساتھ ساتھ لوگوں تک ان کی حیثیت کو پہنچانا، جیسے میں بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ تکذیب کرنا اگر کوئی کسی شخصیت کی کرے تو بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ ہمارا کام اس منزل پہ یہ ہے کہ ہم امام کے وجود سے لوگوں کو روشناس کرنا اور لوگوں کو بتائیں کہ امام کا وجود اس کائنات میں کس حد تک ضروری ہے، اور امام ہیں تو ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں اور ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس منزل کے اوپر لوگوں تک معرفت امام کے لیے زمینہ تیار کرنا اور لوگوں کو کوشش کرنا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جہاں جہاں بھی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جن کے نتیجے میں صراحتاً امام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مثلا جیسے وہی آیت کریمہ اس کو میں نے خدمت میں سب سے پہلے عرض کیا تھا، فانتظروا انی معکم، سورہ مبارکہ اعراف کی آیت، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو اس لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس منزل پر خود پروردگار عالم اس اہم ترین فعل کو، وہ لا شریک پروردگار جو اپنا شریک گرداننے کو سب سے بڑا گناہ تصور کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، وہ پروردگار انتظار میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ ہمارا کام اس منزل کے اوپر سب سے پہلے انتظار کرنا ہے کہ حضرت حجت کا انتظار کریں اور لوگوں کو ان کی طرف رغبت دلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ پھر دوسری بات، امام کے حق میں دعا کریں، امام کے حق میں کہ پروردگار، اچھا خاص طور پہ دعا ہے جو خاص طور پہ تمام ہی مومنین پوری جہان تشیع پڑھتا ہے اس مرحلے کو، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، کیا کن کا تعلق دے گا، اللہم کن کیا حافظا وناصرا ودلیلا، پروردگار تو حافظ ہو جا حضرت حجت کے لیے، تو دلیل ہو جا، تو نگہبان ہو جا، تو ان کو کائنات کے اندر اس طرح سے زندہ و سلامت رکھ کے تمام ماننے والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ان لوگوں کو کہ جو تیری عبد ہیں اور تیرے مخلوق میں سے ہیں ان کے لیے بھی باعث رحمت قرار دے۔ تو یقیناً اس منزل کے اوپر امام کے حق میں دعا کرنا یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے معاف کیجیے گا، اب یہ میرا اپنا مزاج ہے، اس کو میں ضرور کہوں گا، روایتوں میں موجود ہے اس طرح کی روایتیں کہ صرف امام ہی کے حق میں دعا ہی نہیں کرنا، امام کے دشمنوں کے اوپر لعنت کرنا۔ اللہ اکبر۔ معاف کیجیے گا، آپ لعنت کو یہاں سے بھی الگ نہیں کر سکتے، بے شک، اگرچہ کچھ لوگ اس لفظ کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نا یہ لعنت تو اسلامی لفظ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط فکر ہے، لعنت تو قرآنی لفظ ہے، بالکل قرآن پاک میں موجود ہے۔ بے شک، جو لوگ وحدہ لا شریک پروردگار کا اقرار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآنی لفظ ہے، اور جب قرآنی لفظ ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس منزل کے اوپر جہاں جہاں کل یہ حکم ہوا ہے، معصومین کے ذریعے سے کچھ ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جہاں امام کے دشمنوں کے اوپر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے اوپر جہاں صلوات پڑھیں، امام کے حق میں دعا کریں، وہیں امام کے دشمنوں کے اوپر مسلسل لعنت کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی ہم دعا کریں اپنے حق میں تو یہ دعا کریں گے ہم اپنی دعا کے لیے پہلی منزل کے اوپر اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں، اللہ اکبر، امام کے حق میں دعا کرتے ہوئے اس کے بعد میں توسل امام کے ذریعے سے کریں۔ ظاہر ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام ہم اثنا شری ہیں، امام الاول علی علیہ السلام، پہلے امام ہمارے امام علی علیہ السلام ہے، لیکن ہمارے زمانے کے امام اگر کوئی ہے تو حضرت حجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا اس منزل کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے ذکر کو اور امام کے حق میں دعا کرتے ہوئے امام سے اس دعا کریں، کہیں ضرورت ہو، کہیں مشکل ہو، کہیں پریشانی ہو، سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں، بعد میں کسی اور راستے کو دیکھیں۔ بے شک، اگر ہم اس منزل پائیں گے تو انشاءاللہ حقوق امام کے ادا کرنے کے لیے قابل ہو جائیں۔
بے شک جی علامہ صاحب صرف 2 منٹ بچے ہیں اور میں دل چاہتا ہے کہ آپ سے ایک سوال کروں اور آپ مختصر سا جواب دے دیں اس دور میں یعنی انتظار جو کہ ہم سنتے آ رہے ہیں انتظار، تو انتظار کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں بس مختصراً۔ جی جی، انتظار کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم واقعاً ایسے ہو جائیں کہ جیسے ہمارے عمل سے اور اپنے ہر کیفیت سے معلوم ہو سکے کہ کوئی آنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے عمل کو انجام دیں۔ اگر ہم اس منزل کے اوپر اس کیفیت پہ آ جائیں کہ ہر عمل سے پہلے یہ دماغ میں آ جائے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور وہ آنے والا آ رہا ہے، تو جیسے کسی استقبال کے مہمان کے استقبال کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے فکر و نظر و عقائد و سماج ہر کیفیت سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے، اور جب اس اظہار کو ہم پالیں گے تو یقین مانیں کسی کیفیت سے ہم مستثنا نہ ہو پائیں گے، اور ہر وہ صفات جو صفات ائمہ طاہرین ہمارے لیے چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر خود بخود پیدا۔ بے شک بے شک، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائیں اور تمام امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی شکر گزار ہیں۔ ہم ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، یقیناً ہم بھی کربلا میں آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فی امان اللہ، السلام انشاءاللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت علامہ سید محمد اطہر کاظمی صاحب، نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ باارزش اور نہایت ہی مہم گفتگو علامہ نے فرمائی، اور اس یہی سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہ سوالات جو ہمارے ذہن میں ہیں اور وہ پوچھتے ہیں انہی علماء سے، چونکہ ظاہر ہے کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو سوالات آپ کہاں سے، سوالات کے جوابات آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک درخواست یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں یقیناً ذاکرین ہیں، نوحہ خان ہیں، ان سب کی بہت بڑی منزلت ہے ان کی اللہ کے ہاں، یعنی ایک نوحہ خان کی بہت بڑی منزلت ہے، اسی طریقے سے جو روضہ خان ہیں یا مصائب خان ہیں، جتنے یہ لوگ ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حتیٰ احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ ان کی جگہ یقیناً بہشت ہے۔ لیکن آپ سے یہ ایک التجا ہے کہ علماء کو بھی سننے کی عادت رکھا کریں، چونکہ یہی علماء ہیں جن کی سے آپ البتہ علماء حقہ کی آپ وہاں ان کو سنیں اور ان سے سوالات کریں اور ان کی گفتگو کو سماعت کریں، تاکہ علماء کے علاوہ جو ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے وہ ڈینٹسٹ ہے، کوئی جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹروں میں، تو ہر شعبے میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے تو دین میں بھی یقیناً ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو درخواست یہی ہے کہ بہرحال علماء سے سوالات جوابات کا سلسلہ رکھیں، چونکہ سالہا انہوں نے کوششیں کی ہیں اور علم دین کو حاصل کر چکے ہیں۔ تو اسی کلمات کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے آخر میں پہنچے ہیں، اور آخر میں وہی دعا جو کہ نہایت سی مہم ہے امام کے لیے، اور وہ دعا یہ ہے کہ پروردگار حضرت امام عصر علیہ السلام کا ظہور فرمائیں اور ہم گنہگاروں کو ان کے انصار اور اصحاب اور اعوان میں قرار کر دیں۔ اللہم عاجل لولیک الفرج، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔